ہمارے جوانوں کا مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آج کل تو داڑھی فیشن ہو گیا نا، اس میں داڑھی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، آج کل آسان ہو گیا۔ ہم جب جوان تھے نا تو میری داڑھی ہوا کرتی تھی، میرے دوست جو ہے مجھے دیکھ کے داڑھی رکھ لیتے تھے، اگلے دن آتے تھے یار سب صوفی کہتے ہیں تو داڑھی کیسے رکھتا ہے؟ ہم تو نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ سب ہم پہ ہنستے ہیں، کوئی ہنستا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، وہ پھر شیو کر لیتے تھے۔ یہ بیچارے جب جاتے ہیں تو اس اتنے ان کے ہنسنے کو برداشت نہیں کر سکتے، جب قوی نہیں ہے ٹھیک ہے نا، تو کیوں کہ وہ ہنستے ہیں؟ وقت پہ آ کر آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جائیں، ٹھیک، لڑکے کھیل رہے ہیں، آپ کرکٹ آذان ہو گئی، آپ نے کہا جی میں نہیں کھیلنا، تم لوگ کھیلتے رہو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ وہ ہنسیں گے، ریکارڈ لگائیں گے، مذاق اڑائیں گے، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں اگر مذہبی ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں دین کی طرف جاتا ہوں میرا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانوں کو قوت نہیں دی ہے، اس پہ کام نہیں ہوا ہے۔ اصل ہے کیا؟ اصل یہ ہے اگر آپ سوچیں، سمجھیں اور تعقل و تفکر کریں، وہ بیچارہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس پر آپ کو رونا چاہیے، وہ بیوقوف آپ پر ہنس رہا ہے اور آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کیوں اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ایک پاگل کی طرح نا، ایک پاگل یہاں سے جاتے ہوئے آپ پہ ہنسے، آپ کو کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو پاگل ہے، اس کے ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کے دیندار ہونے پر اگر کوئی آپ پر ہنس رہا ہے تو آپ کو تو پلٹ کر اسے کہنا چاہیے تیری جو حالت ہے اس میں تو مجھے رونا آتا ہے، تو مجھ پر ہنستا ہے۔ کم از کم اگر آپ اس سے یہ کہہ نہیں سکتے تو اس کے ہنسنے کا، ان کے مذاق اڑانے کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے، عام معاشرے میں اثر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں، انہوں نے مذاق اڑایا، میں متاثر ہو گیا، میں نے بیٹھ کے سوچا نہیں کہ ان کے مذاق اڑانے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نا؟ اگر میں انہیں خوش کرتا ہوں تو مجھے کیا حاصل ہوتا ہے، اگر میں رب کو خوش کرتا ہوں مجھے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچے نا، بالکل تھوڑی سی دیر کے لیے، کوئی بہت زیادہ تفکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس زندگی میں یہ دوست مجھے کیا دے گا، اس کے پاس ہے کیا؟ اول تو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور ہو بھی تو دینے والا نہیں ہے، اسے میں نے خوش کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ رب جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اگر میں اسے خوش کروں تو وہ مجھے کیا دے گا؟